اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو عذاب دیں جبکہ اے نبی تم ان کے درمیان ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کو عذاب دیں جب تک کہ وہ استغفار کریں۔ دراصل آج کا جو آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت بات رکھنی ہے وہ استغفار ہماری ضرورت۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں صحابہ یہ کہتے ہیں اس آیت کے تحت کہ ہمارے لیے دو پناہ گاہیں تھیں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور دوسری استغفار۔ جیسا کہ آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں دیتا اس قوم کو جب تک کہ اس کے درمیان اے نبی تم موجود ہو، اور دوسرا کیا کہا، جب کہ وہ قوم کیا کرتی ہو، استغفار کرتی ہو۔ تو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو پناہ گاہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہم سے رخصت ہو گئی، اب ایک ہی پناہ گاہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے اگر کوئی باقی ہے تو وہ کیا ہے، استغفار ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی تھی کہ جب آپ کا وصال ہوا ہے اور لوگ تدفین کر کے آپ کو آئے ہیں تو صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی دلوں کی کیفیات کو بدلا ہوا پایا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود انسان کے قلب میں ایمانی کیفیت کو کیا کرتی تھی، پیدا کرتی تھی، لیکن جب وہ چلی گئی تو اب ایک ہی پناہ گاہ اس امت کے لیے بھی اور تمام انسانوں کے لیے وہ کیا ہے، استغفار ہے، اگر وہ اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے اپنے کو کیا کرنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں۔ دراصل استغفار جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے تو یہ ایسا سمجھ لیجئے کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا تمہیں کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ دراصل انسان اس دنیا میں صرف روٹی کھانے سے نہیں جیتا بلکہ اللہ کے کلمے سے جیتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اللہ کے کلمے سے جیتا ہے۔ اور دوسری جو چیز خاص اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو شریعت دی گئی اس کا اگر آپ مقصد دیکھیں کیا ہے، تمام شریعت کی تعلیمات کا اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانا، اللہ کی رضا، یہ اصل شریعت کا کیا ہے، شریعت کی تمام تعلیمات کا مقصد ہے۔ یا ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں اس کا بھی بنیادی مقصد کیا ہے کہ محبت الہی ہمیں کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ محبت کا اصل جو جگہ ہے قلب، جیسا کہ ہم نے ہمارا جو نصب العین متعین کیا اقامت الدین، اس کا بھی اگر بنیادی مقصد دیکھا جائے تو اللہ کی محبت اور رضا کو کیا کرنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ اور یہ محبت کی جگہ انسان کا کیا ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے، اور یہ قلب مومن وہ جگہ ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میری سمائی سے اللہ کہتا ہے تمام زمین و آسمان چرچرا رہے ہیں، ہاں میری سمائی ایک جگہ ہو سکتی ہے، وہ قلب مومن ہے۔ قلب مومن وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جلوے اس میں کیا ہو سکتے ہیں، انسان اس کے ذریعے پا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو قلب ہوتا ہے، اس قلب کے ساتھ انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں، بدعمالیاں ہوتی ہیں، غلط سوچ ہوتی ہے، اس سے اس دلوں پہ کیا لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ جیسا قرآن میں آتا ہے نا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، نہیں، ان کے دلوں پہ زنگ ہے، کیوں؟ بسبب ان کے کہ یہ کیا کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ تو انسان کے قلوب کو جو زنگ لگتے ہیں
در حقیقت یہ زنگ اس طرح انسان کے قلب کو بنا دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت سے کیا ہوتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ اور اس زنگ کا علاج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ دیکھیے استغفار در حقیقت وہ آب زمزم اللہ نے ہمیں دیا جس سے اپنے قلب کو دھونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو استغفار ہے اس لیے میرے اور آپ کو اس لیے زیادہ ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دلوں پر، حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں، جو فتنے ہیں وہ جس طرح ایک بورا ہوتا ہے اس میں سوراخ ہو جائے تو کس طرح تیزی سے نکلتے ہیں، ایسا انسان کے قلب پر کیا ہوتے ہیں؟ فتنے آتے ہیں۔ اور وہ فتنوں کا اگر انسان اثر قبول کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اور اگر اس نے استغفار نہیں کی یا توبہ نہیں کی تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ دل اس کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اچھی بات اچھی نہیں لگتی اور بری بات بھی بری نہیں لگتی، یعنی اس کا مزاج اور سرشت کیا ہو جاتی ہے؟ اس کا قلب اس طرح سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور سیکل ہم کو کیا دیا ہے؟ استغفار دیا ہے۔ اور یہ جو استغفار جو ہم کہتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ استغفار در حقیقت ہے کیا؟ یہ مغفر سے لفظ بنا ہے، غفرہ، اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فوج میں جو خود جو پہنی جاتی تھی دشمن سے ڈیفنس کے لیے، انسان اس کو ڈھانپتا تھا۔ تو استغفار کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے قلب میں جو برے جذبات آئے، میں نے جو برے اعمال کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، تو اس کو ڈھانپ لے۔ اس لیے کہ قیامت میں یہ مرحلہ ہر شخص کو گزرنا پڑے گا ایک مرحلے سے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو اس حساب سے آزادی دے دے۔ وہ کیا ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کے پورے جذبات کے ساتھ فلم اس کے سامنے بتائے گا، اور پھر بندہ وہ دیکھ کر گھبرا جائے گا اور یہ کہے گا، وہ یہ سوچے گا کہ اگر یہ سب کے سامنے بات آ گئی تو میرا کیا حشر ہوگا۔ تب اللہ کیا کہے گا کہ تیرے اس استغفار کی وجہ سے میں نے اس پر کیا کر دیا؟ آج پردہ ڈال دیا۔ آج ہم ہمارے تھوڑے سے غلطی کو لوگوں کے سامنے آ جائے، کیسی سبکی اور ہمارے لیے بے شرمی محسوس ہوتی ہے، اور تمام انسانیت کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کھول دے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ استغفار اس لیے انسان کو ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بھی پردہ آ جاتا ہے تو میں 70 بار، ایک حدیث میں آتا ہے دن میں کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ہمارے قلب پر قیاس مت کیجیے۔ جن کی جو ابرار ہوتے ہیں ان کی نیکیاں بھی بعض دفعہ سیئات میں گنی جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کے درجے کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں۔ ہم تو نفس کی لذتوں سے خطا کر جاتے ہیں، اللہ کے نبیوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن جس مقام پر وہ ہوتے ہیں اس مقام کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان کو بھی کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ استغفار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اور آپ ایک تحریک سے وابستہ ہیں، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری دینی جدوجہد کرنے کے بعد یہ خیال آ جاتا ہے کہ اب میں تو اپنی زندگی کس میں لگا چکا ہوں؟ ان کاموں میں لگا چکا ہوں۔ لیکن آپ دھیان رکھیے کہ کبھی بھی اپنی نیکیوں پر انسان کو فخر یا اطمینان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا معلوم کس باب میں ہمارا رب ہم کو پکڑ لے اور ہمارا کیا معاملہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 23 سال اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی راہ میں لگایا، لیکن جب دین فتح ہوا تو کیا ان کو ہدایت کی گئی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر کیا کہا گیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ نبی اب اللہ کی تسبیح کرو اور کیا کرو؟ استغفار اللہ سے کرو۔ تو انسان جو نیک کام کرے اس کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ کیا معلوم ہو اس کیفیت کے معیار پر وہ کام کو انجام دے سکے یا نہیں دے سکے، اللہ اسے تو کیا کر دے؟ معاف کر لے، اس کو کیا کر لے؟ تو قبول فرما لے۔ اس طرح کا استغفار ہونا چاہیے، اور جو خاص طور پر ہماری اپنی زندگی کے اندر ترجیحات پر بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں آیت آتی ہے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ،
کہ ایک وقت آئے گا انسان کو اللہ یہ بتائے گا کہ تو نے کیا چیز کو پرائرٹی دی اور کیا چیز کو کیا رکھا، پیچھے رکھا۔ تو ہم زندگی کے ڈے ٹو ڈے لائف میں اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ہم کو آزماتا ہے کہ ہم کس کام کو کیا دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ اگر وہ ترجیح اللہ کی منشا کے مطابق نہیں دی، اس پر بھی اللہ سے استغفار کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، اس لیے کہ جس کو جتنا شعور دیا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرے گا، جو اجر ہے وہی ویسے اس کا کیا ہے، محاسبہ ہے۔ تو یہ استغفار کو اس پہلو سے سمجھنا چاہیے۔ اور ایک بات جو استغفار میں خاص دھیان دینے کی ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیے، ہم اور آپ اپنے گھر کی زندگی میں، تنظیمی زندگیوں میں بہت سے ایسے فتنوں سے ہر وقت دوچار رہتے ہیں جو قلب پر ہمیشہ کیا کرتے ہیں، وار کرتے ہیں۔ ایک منصب والا ہے تو منصب والے کو منصب کی خواہش کے حوالے سے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بنا مانگے منصب دیا گیا اللہ اس کی مدد کرے گا، اور جس نے خواہش کی وہ ہلاک ہو گیا۔ اب اگر ہمارے دل میں تمنا پا رہی ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کون دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس پر بھی استغفار کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواہش میرے من میں آ گئی تو مجھے کیا کر دے، معاف فرما دے۔ یہ جذبات رب اور اس کے درمیان ہیں۔ یاد رکھیے، قلب کا استغفار اس لیے ضروری ہے کہ ان جذبات کو انسان نہیں جانتا، لیکن کون جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ میں جو آخری رکوع کی پہلی آیت کیا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کی ہے۔ تم ان جذبات کو جس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے کر رہے گا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں وہ حدیث کے روح سے کہ بھائی انسان جب تک برائی کا قصد نہ کرے تب تک اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا، حالانکہ اس حدیث کو سمجھنے میں لغزش ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کے قلب کی وہ جذبات، برے جذبات جس کا وہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور خارج میں اس کو موقع نہیں ملتا، ان جذبات پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرے گا، پوچھ کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ میں اپنے قلب میں کسی کے ساتھ حسد رکھ رہا ہوں اور اس کی پلاننگ کر رہا ہوں اس کو نقصان پہنچانے کی، لیکن مواقع مجھ کو کیا ہو رہے ہیں، نہیں مل رہے ہیں۔ ان جذبات پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، پوچھ کرے گا۔ کسی خوبصورت خاتون کے ساتھ غلط جذبات آ رہے ہیں اور موقع نہیں مل رہا ہے گناہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس جذبے پہ بھی ہماری کیا کرے گا، پکڑ کرے گا۔ دیکھیے وہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں کیا ہیں، جہنمی ہیں۔ تو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، قاتل تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیسے جہنمی ہوا؟ کہا کیا اس کو موقع ملتا تو اسے قتل نہیں کرتا؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قلب کی جذبات ہی تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ان کی بیوی بیمار تھی، آپ نے ان کو کہاں رکھا تھا، تیمارداری کے لیے مدینہ میں، جبکہ غزوہ بدر تھا۔ کتنی اہمیت تھی اس کام میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی ایسی وادی ہے جہاں عثمان ہمارے ساتھ نہ رہے ہوں، اور آپ نے مال غنیمت میں بھی ان کا کیا رکھا، حصہ رکھا۔ اصل حیثیت انسان کے قلب کے جذبات کی ہے، تو وہ قلب کے جذبے میں یہ اگر برے خیالات کا منصوبہ انسان بنا لے تو یہ انسان سے تو انسان چھپا سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ تو ان جذبات کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کرے گا، پوچھ کرے گا۔ اس چیز کو بھی ہم کو دھیان رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ استغفار کرے کیسا؟ استغفار کسی زبان کی ورزش کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ صحیح یہ ہے کہ جب ہمارے دل میں کوئی وسوسہ یا برا جذبہ اٹھے تو ہم اس وقت کیا کریں، استغفر اللہ، اے اللہ یہ جذبہ میرے دل میں کیسے آ گیا، میں تیرے سے کیا چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ یہ استغفار کا طریقہ ہے۔ اپنے ان گناہوں کو اپنے ذہن میں آپ تازہ کیجئے، اپنے کانشیس مائنڈ میں لائیے اللہ کے سامنے، اور یہ کہیے استغفر اللہ، اے اللہ میرے سے یہ کیا ہو گئی، غلطی ہو گئی تھی، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ استغفار کا طریقہ ہے۔ اسی لیے امام رابعہ بصری یہ کہتی ہیں کہ ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایک دانوں کی طرح استغفار کر دیتے ہیں۔ ہمیں استغفار کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ ان گناہوں کو اپنے ذہن اور قلب میں تازہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر کیا کر لیجیے، اس سے استغفار کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو کیا کرے، معاف کرے۔ یہ مطلب جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔
پھر دوسری چیز جو استغفار کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کے قلب میں تھوتنی لگائے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے جہاں آپ نے کوئی برا جذبہ کا اثر قبول کیا وہ فوراً آپ کے قلب پر ڈنک مار دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے وہ تم کو ان جگہوں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ اس معاملے میں بڑا چوکنا ہے ہمارے ان برے جذبات کو آگے مہمیز دینے کے لیے۔ تو اس کا علاج ہی کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اور یہ در حقیقت استغفار اگر آپ دیکھیں گے تو در حقیقت استغفار ہے کیا؟ استغفار نگیٹیوٹی سے پوزیٹیوٹی کی طرف لانے کا اور منافقت سے مومنانہ شان کی طرف لے آتا ہے انسان کو۔ یہ بات تو آپ دھیان رکھیے۔ دیکھیے جب انسان قلب میں برے جذبات پالتا ہے یا برے عمل کرتا ہے تو وہ نگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، اس کے جو جذبات اور سوچ کہاں جاتی ہے؟ منفی ڈائریکشن کی طرف جاتی ہے۔ اور استغفار پہلا اسٹیپ ہے پوزیٹیوٹی کی طرف آنے کا۔ کسی بھی عمل کے لیے پہلا کام کیا ہے کہ انسان یہ ادراک کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ غلط کر رہا ہوں، مجھ سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی۔ اسی لیے استغفار نگیٹیوٹی سے پوزیٹیوٹی کی طرف لاتا ہے اور منافقت سے ایمان کی شان کی طرف لے آتا ہے۔ یہ کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ قلب میں جب آپ کے برے جذبات ہیں اور ظاہر میں آپ الگ ہیں تو آپ ڈوئل پرسنالٹی ہیں، آپ منافقت والی آپ کی کیفیت ہے، اس کیفیت سے استغفار آپ کو کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ استغفار کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آپ یہ دھیان رکھیے کہ دنیا میں بھی جو نصرتیں ہیں انسان کو وہ اللہ تعالیٰ سے اس استغفار ہی کی بدولت آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تھا تو لوگوں نے کہا امیر المومنین دعا کے لیے چلیے، آپ باہر نکلے اور آپ نے صرف استغفار وہاں پر کہا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ نے کوئی دعا نہیں کی؟ کہا کہ یہ ہمارے اعمال تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہو گیا ہے؟ ناراض ہو گیا ہے، اس لیے میں نے استغفار کہی تاکہ ہماری غلطیوں پر جب اللہ پردہ ڈھاکے گا تو خود اللہ کی برکت کے ہم کیا ہو جائیں گے؟ مستحق ہو جائیں گے۔ دوسرا، انفرادی حیثیت سے بھی اس دنیا میں انسان کو اس استغفار ہی کی بدولت رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ اگر اس حدیث کا انالیسس آپ کریں تو جو لوگ گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کی صلاحیتیں اور ذہن اپنے کام کی بجائے کہاں ڈائیورٹ ہوتی ہے؟ ان غلط کاموں کی طرف، اور وہ اپنے کاموں پر پازیٹیو توجہ نہیں دے پاتے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے۔ اور یہ استغفار کیا کرتا ہے؟ اس گناہ سے واپس لا کر اصل کام کی طرف انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ متوجہ کرتا ہے، تو اللہ کی برکت کا کیا بن جاتا ہے؟ سبب بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کی عقل گناہ کی وجہ سے رخصت ہو جاتی ہے اور استغفار اسے واپس لے آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عقل کیوں رخصت ہوتی ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ذہنوں میں اٹھنے والے جو دونوں کے درمیان خیالات ہیں اس سے تم حیا کرو اللہ کی۔ تو یہ جو گناہ کے جذبات انسان کے دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں یہ انسان کو صحیح عقل سے کیا کر دیتے ہیں؟ محروم کر دیتے ہیں، بصیرت سے محروم کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج فیس ریڈنگ کا علم آیا ہے، ورنہ آپ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں راستے میں آ رہا تھا اور میری نظر ایک خوبصورت عورت پر پڑی، میں تھوڑی دیر اس کو دیکھنے لگا اور پھر اللہ کے نبی حضرت عثمان کی محفل میں آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے ان کو دیکھا اور کہا کہ کیا بات ہے، لوگ ہماری محفلوں میں آتے ہیں اور اپنی آنکھوں کا پردہ نہیں کرتے؟ تو وہ لوگ تو ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے کہ خاموش بیٹھے رہے۔ اٹھ کر کہا امیر المومنین کیا وہی پھر سے نازل ہو رہی ہے؟ تو کہا نہیں، یہ اللہ کی بصیرت ہے جو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مومن کو عطا کرتا ہے۔ پھر وہ اپنا واقعہ خود نقل کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان کی عقل میں روشنی گناہوں سے ہٹ کر نیکیوں کے مزاج سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کا بڑا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ استغفار ہوتا ہے۔ اور یہ جو استغفار ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اس استغفار کے ذریعے اپنے قلب کو دھو لیتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا نقصان انسان کو ہوتا ہے اس کی فزیکل باڈی جو ہوتی ہے وہ اس دنیا کے قاعدے کے اعتبار سے اسے معاف نہیں کرتی۔ آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو فزکس کا لا بنایا ہے کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو کیا ہوگا؟
جلے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ میں نے کیا کیا, غلطی کیا, تیری امانت تھی, مجھے آگ میں ڈالنا نہیں چاہیے تھا, لیکن اس جلن کو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, سہنا پڑے گا. اسی طرح جو ولیم جیمز بہت بڑا سائیکٹرسٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ گناہوں میں آلودہ ہوتے ہیں یا ذہن اور قلب میں برے جذبات رکھتے ہیں, اس سے ان کا جو نروس سسٹم ہے وہ تو متاثر ہوتا ہی ہے. اس نے بہت سی سائیکولوجیکل بیماریاں جو اس نے لکھی ہے کہ بہت ساری جو رومیٹزم, شوگر, بلڈ پریشرز کی ایک وجہ اس نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی نگیٹو سوچ ہے, جو گناہ کے اس کے خیالات اس کے قلب میں رہتے ہیں, اور یہ اس کی باڈی کو کیا کرتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں. اور اس کا علاج ہی کس میں ہے, در حقیقت استغفار میں ہے. لیکن جب تک اس کی باڈی بہت کچھ کیا کر لیتی ہے, اس کو نقصان پہنچاتی ہے. اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا کی بھی برکتیں, دنیا میں بھی اپنے اعصاب کو اگر ہم صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو جب برا جذبہ آئے, جب برا خیال آئے, فوراً کیا کریں, استغفار کریں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ توبہ تو اصل ان کی توبہ ہے جو اگر جذبات سے بہک جائیں تو فوراً اللہ کی طرف کیا ہو جاتے ہیں, رجوع ہوتے ہیں, فوراً اللہ سے کیا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. اور یہ ادا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بندے کی کیا ہے, پسند ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص جو جنگل میں جا رہا تھا, وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, اپنی سواری کے ساتھ, اور اس سواری کے ساتھ جب وہ جا رہا تھا تو وہ تو صحرا کی زندگی رہتی ہے. صحرائی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اثاثہ اسیٹ سواری آپ کی چلی گئی تو واپس جانے کا کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے. آج سب سہولتیں ہوئی ہیں. تو اس کی جو سواری تھی اونٹ کے سامان کے ساتھ, وہ کیا ہوتی ہے, گم ہو جاتی ہے. اب وہ حیران رہتا ہے, نہیں ملتی. آخر کیا ہو جاتا ہے, لیٹ جاتا ہے کہ اب شاید کوئی آئے نہیں تو موت ہی میرا آخری معاملہ ہے. اتنے میں دور سے اس کو کیا دکھتی ہے, سواری آتے ہوئے دکھتی ہے. تو وہ خوشی کے مارے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا کیا ہے, بندہ ہے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنی فوراً غلطی پر کیا ہوتا ہے, متنبہ ہو کے کیا کرتا ہے, استغفار کرتا ہے. یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور اسی کو ساتھیوں, وقت کافی ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے عام طور پر میں یہ دیکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے, کہ کتنے والدین ہیں جن کی نماز جنازہ ان کی اولاد نہیں پڑھا پاتی. نماز جنازہ کیا ہے, اپنے والدین کے لیے ایک آخری استغفار کا دعا ہے. اور آپ جانتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ اولاد کی دعا اپنے والدین کے لیے اللہ کیا کرتا ہے, قبول فرماتا ہے. تو وہ نماز جنازہ تک اپنی اولاد کی محروم رہ جاتا ہے اگر اپنی اولاد کو ہم اس کی تلقین نہ کریں. تو جہاں خود استغفار کا اہتمام کریں, ہم اپنی اولاد کو بھی اس پہلو سے اس کو سکھائیں, اور کوئی بھی گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھیں. کوئی بھی جذبات جو غلط آئیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے قلب پر اثرات پڑتے ہیں. فوراً اللہ تعالیٰ سے کیا ہو جائیں, رجوع ہو جائیں, اور استغفار کو زبانی ورزش سے نہیں بلکہ قلب کی کیفیات کے ساتھ کیا کریں, ادا کرنے کی کوشش کریں, تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قلب سلیم کے ساتھ میرے سامنے تم حاضر ہو. وہ قلب جو پاکیزہ قلب ہو, وہ قلب جو اللہ تعالیٰ سے منیب قلب ہو, رجوع ہونے والا قلب ہو, اس دل کے اللہ تعالیٰ سے کیا کرے, ہم دعا مانگیں. اور اس کا علاج استغفار میں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں, ہمارے قلب کو اس استغفار کے آب زمزم سے دھونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں, اور قلب کو ان استغفار کی ان کیفیات کے ساتھ استغفار کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ کیا کرے, توفیق کرے, اور ہمارے استغفار کو اللہ قبول فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ سے کیا کیجئے, دعا کیجئے. میرے لیے بھی دعا کیجئے, میں بھی آپ لوگوں کی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر کل آخرت میں کیا کر دے, پردہ ڈال دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ